السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مہک کو لے کر شمشیر اور عاصم کے درمیان دوبارہ سے لڑائی ہونے والی ہے، جبکہ دوسری جانب دارا اپنے بابا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس بار شمشیر اور مہک کے خلاف کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے آپ کو یا پھر مجھے بعد میں پچھتانا پڑے۔ جی تو ناظرین، انشاءاللہ آپ اس ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ بابا صاحب کال کے اوپر کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے دارا آ جاتا ہے اور وہ بابا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ بابا صاحب میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ تو بابا صاحب کہتا ہے کہ اگر تم نے شمشیر کے بارے میں بات کرنی ہے تو میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اور یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ تم اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ بابا صاحب کی یہ بات سننے کے بعد دارا بابا صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بابا جان، شمشیر آپ ہی کا بیٹا ہے، اس پر اتنا ظلم نہ کریں کہ ہم پر خدا کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے محبت ہی تو کی ہے، آپ نے بھی تو ممی سے محبت کی تھی اور اس کے ساتھ شادی کی تھی۔ لیکن بابا صاحب ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے، لیکن دارا یہاں پر پھر بول پڑتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں مہک اور شمشیر کے درمیان آنے کی، لیکن بابا صاحب بھی کریں تو کیا کریں، کیونکہ اس کو بھی اس بات کا بہت زیادہ غم ہے کہ مہک اور شمشیر کی وجہ سے اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ دوسری جانب شمشیر مہک کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہو چکا ہے اور محنت بھی کر رہا ہے اور اپنی جاب کے ساتھ بہت زیادہ سیریس ہو چکا ہے۔ اس جاب کے ساتھ شمشیر بہت زیادہ محنت کر رہا ہے۔ جاب کے ساتھ شمشیر کا باس بہت اچھا ہے، جو کہ ہر دکھ سکھ میں شمشیر کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کی خوشی اور غمی کو محسوس کرتا ہے۔ شمشیر جب صبح کے وقت سٹور پر گیا ہوتا ہے تو وہاں پر عاصم بھی آ جاتا ہے۔ عاصم جب شمشیر کو کاؤنٹر کے پاس کھڑا دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اتنے امیر باپ کا بیٹا ایک چھوٹی سی جاب کر رہا ہے، میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا۔ عاصم دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ شمشیر کو وہاں دیکھ کر سامان خریدنے کے بعد جب وہ کاؤنٹر پر شمشیر کے پاس جاتا ہے تو شمشیر عاصم کو ایک گاہک کی طرح ہی ڈیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنے پیسے ہوئے۔ عاصم کو رسید دیتا ہے اور جیسے ہی عاصم اسے پیسے دینے لگتا ہے تو وہ پیسے نیچے گرا دیتا ہے۔ یہ سارا کا سارا سین شمشیر کا باس بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عاصم شمشیر کو کہتا ہے کہ باپ کے نام کے بغیر تمہاری اتنی بھی اوقات نہیں کہ تمہیں کوئی معمولی سی جاب پر رکھ سکے، شکر کرو کہ تمہیں یہ معمولی سی جاب بھی مل گئی، ورنہ تم اس قابل بھی نہیں ہو۔ شمشیر کو یہ سب سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن وہ صبر اور حوصلہ کرتا ہے، سب کچھ برداشت کرتا ہے اور پیسے اٹھا لیتا ہے۔ عاصم وہاں سے چلا جاتا ہے، جس کے بعد شمشیر کا باس اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنا صبر آپ کے اندر کیسے آیا؟ کسٹمر نے اتنی باتیں کر دی لیکن خاموشی سے تم نے سب کچھ سن لیا۔ شمشیر یہاں پر اپنے باس سے کہتا ہے کہ آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ میں نے سچی محبت کی ہے اور اسی کی سزا میں رہی ہے۔ کوئی بات سچی محبت کے لیے کسی بھی اور آزمائش سے عبور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب باتیں سننے کے بعد شمشیر کے باس کا بھروسہ مزید اس پر بڑھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بیٹا صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جبکہ دوسری جانب مہک اپنے دفتر میں کام کے دوران جب فائل لے کر نیچے آتی ہے تو اس کی نظر عاصم پر پڑتی ہے، جو انٹرویو کے لیے وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو مہک حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ عاصم تم؟ تو وہ کہتا ہے جی ہاں، میں یہاں پر انٹرویو کے لیے آیا تھا، تم یہیں پر جاب کرتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے جی ہاں، اب میں گھر جانے لگی تھی۔ تو عاصم کہتا ہے کہ میں نے انٹرویو دے دیا ہے، چلو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ ادھر شمشیر جب فارغ ہونے کے بعد مہک کو لینے کے لیے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مہک عاصم کی گاڑی میں بیٹھ رہی ہوتی ہے۔ شمشیر جب مہک کو عاصم کی گاڑی میں بیٹھا دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ عاصم نے ابھی تک مہک کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ خیر، عاصم تو مہک کو اس کے گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن شمشیر کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی۔ مہک عاصم کے ساتھ کیوں جا رہی ہے؟ گھر میں شمشیر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد دوسرے دن مہک عاصم کے ساتھ دفتر سے فری ہو کر گھر چلی جاتی ہے۔ ابھی جب وہ راستے میں ہوتے ہیں تو عاصم مہک سے اس کے شوہر کے بارے میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا شوہر ایک معمولی سی جاب کرتا ہے اور شمشیر کو بھی برا بھلا کہتا ہے۔ تو مہک اسے کہتی ہے کہ آئندہ میرے شوہر کے بارے میں
इस तरह की कोई बात मुझसे नहीं करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात करने के बाद वो गाड़ी से नीचे उतर जाती है। जब गाड़ी से नीचे उतरती है तो निदा की नज़र उस पर पड़ती है जो कि छत पर खड़ी थी। वो महक को देखकर बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि तुमने आसिम के साथ आई हो, अगर शमशेर को पता चला तो वो आपसे नाराज़ होगा। थोड़ी देर बाद महक की अम्मी अबू भी वहाँ पर आ जाते हैं और महक से मिलते हैं। वो महक से शमशेर के बारे में पूछते हैं तो महक कहती है कि अब्बा जान मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी जॉब कर रही हूँ और शमशेर भी जॉब करता है। लेकिन अकरम साहब महक की परेशानी को समझ जाते हैं और वो अपनी बेगम से कहता है कि जब मैंने किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया तो फिर हमारी बेटियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उधर शमशेर भी बोल पड़ता है और महक से कहता है कि तुम आसिम के साथ क्यों आई थी। पकड़ कर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। महक कहती है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ़ में देखकर मुझे खुशी महसूस नहीं होती। तो ये बात सुनकर शमशेर को भी एहसास हो जाता है कि महक मुझसे प्यार करती है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और एंटरटेनमेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।